سرکار مجاہد کا ہر کوئی کھاتا ہے، سرکار مجاہد کا کے لیے کوئی تحریک نہیں چل رہی ہے، مگر پھر بھی دیکھو جب بھی افق پر رجب کا چاند نظر آتا ہے، مشرق و مغرب سے لوگوں کے قافلے اجمیر معلیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کون سی کشش کھینچ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ لینے والوں سے بھاگتے ہیں، دینے والوں کے یہاں میلہ لگایا کرتے ہیں۔ اگر کہیں میلہ لگ رہا ہے، پتا چلا کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، تبھی تو لگ رہا ہے۔ ولی لٹاتے رہے، اسی لیے جا کے دیکھو کوئی بھی غریب اگر زندگی گزارنا چاہے، ولی کی چوکھٹ پہ جا کے پڑا ہو رہ جائے، لنگر ملتا رہے گا، اس کی زندگی گزرتی رہے گی۔ آج بھی لوگ ان کے نام پہ کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہی ولی اور غیر ولی کا فرق ہے۔ ولی جو ہے وہ کھلا رہا ہے، جو ولی کے مخالفین ہیں وہ چندہ کھاتے ہوئے بھی پکڑے گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہاں، مسجد کا بھی کھایا، مدرسے کا بھی کھایا، بیواؤں کا بھی کھایا، یتیموں کا بھی کھایا۔ آخری قوم نے خود ہی اٹھا کر کے بائیکاٹ کر دیا، لیکن غریب نواز، غوث پاک، مسعود سالار، غازی مخدوم سمنا میں محبوب الہی، قطب الاقطاب، بختیار کاکی، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، امام اہل سنت، کسی کے بارے میں ایسا نہیں سنیں گے۔ یہ لوگ کھلانے والے، اللہ کی محبت میں تخت کو لات مار کر کے سمنا سے چل کر کے ہند آباد کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لٹانے والے، لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لوگ ان کے یہاں جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ عثمان غنی کی صفت ہے، دین کو کھلائے گا، دین کو کھلائے گا، راتوں کو مسلح کو آباد کرے گا۔ یعنی مطلب کیا؟ اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں، میں نے کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں دیکھی۔ جو بھوکے کو ایک لقمہ کھلائے، مسلمان غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے یہاں، جو بھوکے کو ایک لقمہ کھلائے، ایک لقمہ، اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ 7 پردے، ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک لقمہ بھوکے کو کھلایا تو 3500 سال کا فاصلہ جہنم کے اور کھلانے والے کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ایک لقمہ کھلانے کا یہ ثواب ہے، تیروے کے نام پہ کھلاتا ہے۔ کبھی حضرت اویس کرنی کی، چاہے وہ شب برات کی جو صبح آتی ہے 15ویں کے نام پہ کھلاتا ہے، کبھی مسعود سالار غازی کے نام پہ کھلاتا ہے، کبھی محبوب الہی کے نام پہ، کبھی بختیار کاکی کے نام پہ۔ لیکن یہ کھلانے والے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں یہ اس وقت کیوں کھلاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ روز روز کھلانے کے لیے انسان فرصت نہیں ہے، مصروف ہے، بھول جاتا ہے، کچھ ہے۔ تو یہ موقع ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے دیا کہ لو، اگر مصروفیت کی وجہ سے کسی وجہ سے نہ کھلا سکو تو ان ایام کے اندر کھلایا کرو۔ کھلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کھانا کھلانا کس کی صفت ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا اللہ پاک جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا تو اللہ پاک جنتی اور جہنمیوں کی دونوں کی بات کروائے گا۔ جنتی جہنمی دونوں بات، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ جنتی جہنمی کی بات اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ جہنمیوں کو پتا چلے کہ کوئی جنت بھی ہے، اور جنتیوں کو بھی پتا چلے کہ کوئی جہنم بھی۔ اب تک مانتے رہے لیکن اب دکھایا جا رہا ہے۔ دونوں کی بات ہوگی، کس کی؟ جنتی جہنمی کی۔ کیا بات ہوگی پتا ہے؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جنتی جہنمیوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ تم لوگ جہنم میں کیوں آئے؟ جہنمی لوگ جواب دیں گے، قالو، وہ جواب دیں گے، لم نکو نطعم المسکین، ہم لوگ اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ولم نکو من المصلین، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے آئے کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی اپنے ذوق کے مطابق اس کی ترجمانی کر دوں، ترجمہ تو کر دیا، کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ کہ ہم نہ نیاز والے تھے نہ ہم نماز والے تھے، اس لیے جہنم کے اندر چلے آئے۔ تو پتا چلا جنت میں کون جائے گا؟ جو ولیوں کے نام پہ کھلا رہا ہے، اللہ کے لیے کھلا رہا ہے، نیاز کے نام پہ، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ لیکن یہاں حال یہ، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نیاز کے منکر ہو گئے، اور تم نیاز کرتے ہو لیکن نماز سے بھاگتے ہو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہو، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اس لیے نماز پڑھو،
کھانا بھی کھلاؤ، نماز بھی پڑھو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو چھوڑ کر اللہ نہیں مل سکتا۔ تو دو صفتیں عثمان غنی کی، دن کو کھلائے گا، راتوں کو مصلح کو آباد کرے گا۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا ہم تو پہنچے بھی، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں تم ضرور پہنچے، لیکن شیطان تک پہنچے نماز کو چھوڑ کے، جو رحمان تک پہنچے گا وہ آخری عمر تک نماز پڑھے گا۔ کیونکہ غوث پاک نے آخری عمر تک نماز پڑھی، غریب نواز نے آخری عمر تک نماز پڑھی، محبوب الہی نے آخری عمر تک نماز پڑھی، سید سالار نے آخری عمر تک نماز پڑھی، امام حسن نے آخری عمر تک نماز پڑھی، امام حسین نے آخری عمر تک نماز پڑھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ظاہری آخری وقت تک نماز ادا فرمائی۔ حضور سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ تو دو صفت عثمان، دو صفت مولا علی کی۔ مولا علی کی دو صفت یہ کہ وہ علم والا ہوگا، اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جاہل کو ولایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں جاہل کو تو اپنی بیٹی نہیں دیتا، اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟ جب بیٹی دینے نکلتا ہے تو پوچھتا ہے داماد کے لیے کہاں تک پڑا ہے؟ تو جب تو جاہل کو بیٹی نہیں دیتا تو اللہ جاہل کو اپنی ولایت۔ ہاں لیکن اتنا ضرور ہے، جس کو ولایت دیتے ہیں اس کو پہلے علم دیتے ہیں۔ اب یہ الگ ذریعہ ہے، کسی کو سینوں سے دے دیتے ہیں، کسی کو سفینوں سے دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی کتابوں سے حاصل کر لیتا ہے، کوئی نگاہوں سے، لیکن علم ملتا ضرور ہے۔ علم کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ولیوں کا سردار ہے مولا علی، وہ باب مدینۃ العلم ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولایت ہو اور باب مدینۃ العلم کا فیضان نہ ہو؟ اس لیے کہ ولایت غوث پاک سے پہلے، بلکہ غوث پاک کو بھی جس نے دی وہ مولا علی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ علی کی عطا سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علی باب مدینۃ العلم ہے۔ تو دو صفت مولا علی کی اس میں ہوتی ہے، مطلب کیا کہ وہ علم والا ہوتا ہے، اور دوسرا ولی بزدل نہیں ہوتا، وہ بہادر ہوتا ہے، بہادر۔ تو فرمایا علی کی دو صفتیں مولا علی کی کہ وہ علم والا ہوگا اور وہ شجاع اور بہادر ہوگا۔ یعنی ولی معاف تو کرتا ہے، کیونکہ معاف کرنے والے سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ ولی ذات کے لیے معاف کرتا ہے، ذات کے لیے معاف کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت آتا ہے تو پھر وہ بزدل نہیں ہوتا، پھر اس کی آستینیں اللہ کے لیے چڑھ جاتی ہے۔ الحب کا کہا گیا حدیث پاک ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے 10 صفتیں مخلوق کی اور 2 صفتیں خالق کی۔ جو مظہر بنتا ہے وہ یہ ہے، جب یہ 10 صفتیں انسان میں پیدا ہوتی ہے تب اس کو ولایت کا تاج عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائے صلوات و سلام۔